کے بعد سیاست کا رخ کیا ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ جے آئی ٹی پر حکومت کے تحفظات برقرار ہیں۔ جے آئی ٹی کا الزام ادارے تحقیقات میں رکاوٹ ہے۔ کیا جے آئی ٹی مقررہ وقت میں اپنا کام مکمل کر پائے گی؟ جے آئی ٹی کی تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پوچھیں گے دفاعی تجزیہ کار شاہد لطیف سے، تجزیہ کار مطیع اللہ جان سے، تجزیہ کار اویس توحید سے اور تجزیہ کار مظہر عباس سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ جے آئی ٹی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے 60 روز کا وقت دیا تھا۔ اس مہلت کے ختم ہونے میں اب صرف کچھ روز ہی باقی ہیں۔ جے آئی ٹی کی تحقیقات کے نتائج جو آئیں گے اس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑنے والا ہے آئندہ آنے والی سیاست میں، کیونکہ جے آئی ٹی کا ڈائریکٹلی تعلق ہے پیناما لیکس کے کیس سے۔ اس وقت بھی سب یہ کہتے تھے کہ پیناما لیکس کے بعد بہت ساری جماعتوں کی سیاست کا جو رخ ہوگا وہ سمجھ آئے گا، نئے الیکشنز میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی شاید پتہ چلے گا۔ اب جے آئی ٹی اپنی آدھی سے زیادہ مدت مکمل کر چکی ہے۔ ہمیں نظر آیا کہ کیا کیا کنٹروورسیز تھیں، تحقیق کا رخ کیا ہے، اس کیس کے بارے میں جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوئے۔ ایک بار پھر اگر اس پہ نظر ڈالیں، نیشنل بینک کے صدر سعید احمد جے آئی ٹی میں پیش ہو چکے ہیں۔ حسین نواز 5 بار جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ حسن نواز 2 مرتبہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ قطری شہزادے کو دوبارہ سمن جاری کیے گئے۔ حدیبیہ پیپرز اور شریف خاندان کا کاروباری ریکارڈ ایس ای سی پی سے طلب کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف 15 جون کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف 17 جون کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو 23 جون کو طلب کیا گیا۔ وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر 24 جون کو جے آئی ٹی میں طلب کیے گئے۔ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو حکومت کے الزامات ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، اس کے باوجود پروسیس جاری ہے۔ عید کے بعد ہم سیاست کا کیا رخ دیکھیں گے، نئے الیکشنز کب ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ I'll start with you اویس توحید صاحب۔ اس وقت تک ہم مور اور لیس کافی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جے آئی ٹی کس رخ پر جا رہی ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ فریا دیکھیے، جو مجھے لگ رہا ہے جے آئی ٹی کی جب تشکیل ہوئی تو باقاعدہ لڈو بانٹے گئے، مٹھائی بانٹی گئی نون لیگ حکمراں جماعت کی جانب سے، اور بہت پذیرائی کی کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت معاملہ بالکل سنگین ہو گیا جب اعجاز شفیع صاحب کے ساتھ بیان ریکارڈ ہوا، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر حسین نواز صاحب نے ایک باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ کے اندر تحفظات کیے 2 اراکین پہ۔ آپ دیکھیے کہ اب تو جے آئی ٹی اور نون لیگ حکمراں جماعت آمنے سامنے ہیں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ دونوں کا کوئی ذاتی پرخاش ہے، کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اب تو یہ کہہ رہے ہیں قصائی کی دکان طلال چودھری صاحب نے کہا، دانیال عزیز صاحب نے کئی ناموں سے گردانا، حسین نواز صاحب نے اپنے بیانات میں متنازع بنانے کی کوشش کی۔ اب جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن، انہوں نے کہا کہ نامکمل رہے گا اگر اس طرح تحفظات کے ساتھ اگر انہوں نے فیصلہ دیا تحفظات کے باوجود، تو اس کا مطلب ہے جے آئی ٹی جو ہے وہ ایک طرح سے نامنظور ہے۔ نواز شریف صاحب نے جے آئی ٹی کو براہ راست کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا بیان دیکھیے جو لکھا ہوا انہوں نے پڑھا ہے جب وہ حاضر ہوئے، اور بڑا تاریخی لمحہ تھا۔ اس میں فریا انہوں نے کیا کہا کہ اب جو ہے اصل جے آئی ٹی جو ہے عوام کی جے آئی ٹی لگے گی اس کے سامنے، یعنی کہ آئندہ انتخابات۔ جو آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ اب جو رخ ہے وہ کہاں پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی نے جو سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں آئی بی پہ سنگین الزام لگائے ہیں کہ فون ٹیپنگ ہو رہی ہے، ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اداروں پہ لگائی ہے کہ جی ادارے جو ان کے روڑے اٹکا رہے ہیں ان کے اس میں، اور وہ 30-60 دن کے اندر نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے لکھائی میں دیا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو اس کا مطلب ہے اور 10-20 روز لگیں گے اگر ہم چاہیں۔ لیکن جے آئی ٹی کا فیصلہ نون لیگ حکمراں جماعت، اگر میں if you want me to speculate، تو کہیں نہ کہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے فیوریبل نہیں آئے گا ڈیسیجن، تو اس وجہ سے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جے آئی ٹی سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایسے معاملات کو ہائی لائٹ کریں اور میڈیا کی مانیٹرنگ کریں، اور پھر ایسے الزام لگائیں جو بالکل ہی جن کا سر پیر نہ ہو، تو پھر اس سے آپ مدد دیں گے نون لیگ حکمراں جماعت کو کہ آپ کی جو تفتیش ہے وہ کہیں متنازع ہو رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تاریخی تفتیش ہے، تاریخی لمحہ ہے۔ آتے ہیں ویس صاحب، اس پہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن کوئکلی ایک اور جو قیاس آئی، کچھ
لوگوں کا خیال یہ ہے، جس میں کچھ اینالسٹس بھی شامل ہیں، کچھ اینکرز ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ انڈیپینڈنٹ رائے یہ دے رہے ہیں کہ یہ آپس میں ملی بھگت ہے حکومت کی اور جے آئی ٹی کی، شاید جس کی وجہ سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بڑا پریشر ہے لیکن فائدہ اینڈ آخر میں حکومت کو ہونے جا رہا ہے. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں آپ عمران خان صاحب کی ٹون بھی دیکھ لیں، جو آن دا ریکارڈ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بڑے ہی جے آئی ٹی کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تحفظ دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آف دا ریکارڈ جو پرائیویٹ میں وہ یہ ریزرویشن دے رہے ہوں کچھ اراکین. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی جس طرح آگے چل رہی ہے، جس طرح ایگریسو ان کی انویسٹیگیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملی بھگت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا تھا 3-2 سے، جو ڈیسیجن آیا، ڈیسنٹنگ نوٹ آئے، 2 بڑے سینئر ججز جو آگے جا کے چیف جسٹس بنیں گے، انہوں نے تو ڈسکوالیفائی کیا نواز شریف صاحب کو، پھر 13 سوال جے آئی ٹی پہ رکھے کہ جی یہ مینڈیٹ ہے آپ کا، ٹی او آر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سازش نہیں دیکھتا فریا. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کا جو فیصلہ آئے گا وہ کافی کڑا ہوگا، سخت ہوگا، اور نون لیگ حکومت جماعت کو نقصان تھوڑا ہو بڑا ہو لیکن نقصان ہوگا، کیونکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، دامن میں لگے الزامات بھی ہیں، اور ابھی تک کہیں نہ کہیں تسلی بخش جواب نہیں دیا ہے کہ وہ 4 فلیٹس جو تھے وہ کس طرح خریدے گئے، ان کے کم عمر نوجوان جو بیٹے تھے وہ کیسے اتنا کروڑوں ڈالرز انہوں نے کمائے، پاؤنڈز کمائے، کہ وہ یہاں پر اپنے والدین کو جو ہے وہ کروڑوں روپے بھیج رہے ہوں طائف کے اندر. پھر قطری خط، پھر قطر سے ان کی جو منی ٹریل ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جبھی تو نواز شریف صاحب کو بلایا، جبھی شہباز شریف صاحب کو بلایا، اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ فریا جو حدیبیہ پیپر ملز ہے وہ اس کا معاملہ کھل رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے بعد اندازہ یہ لگا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو بلائیں گے، جو اطرافی انہوں نے سن 2000 کے اندر مشرف صاحب کی دور کے اندر جو بیان دیا تھا. اور پھر تو یہ تفتیش کا دائرہ بہت بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں جے آئی ٹی اگر اس کو مینڈیٹ کو اتنا ہی رکھے تو پھر وہ فیصلہ بھی مرکوز ہوگا. صحیح ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویس سعید صاحب کو. شاہد لطیف صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جے آئی ٹی کا فیصلہ اب تک ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں تفتیش کس طرف ہے؟ سوال نامہ بھی ہمارے سامنے، سپریم کورٹ کا کیا رخ ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پاکستان ہے وہ ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں ہمیں ایک بہت ہی اہم فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، جو بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، جو اس قوم کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہے، غریبوں کا پیسہ خرد برد کرتے رہے، غریبوں کا جو پیسہ ہے یعنی ٹیکس کا جو پیسہ اور جو خزانوں میں جمع ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی فارم میں پیسہ لے کر اڑ جاتے رہے اور پھر وہ غائب ہو گئے اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. 70 سالہ تاریخ پاکستان کی اسی چیز کی غمازی کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جس طرح کا سپریم کورٹ نے ایک سٹینڈ لیا ہے اور پھر جے آئی ٹی نے جس طرح کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کچھ امیدیں بندھنی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید یہ جو روایت ہے اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اس ملک کی جو بچت ہے وہ صرف اسی چیز میں ہے کہ یہاں احتساب ہو. خاص کر وہ لوگ جنہوں نے اس ملک سے پیسہ بنایا، غلط طریقے سے بنایا اور آج تک نہیں پکڑے گئے، جس کو ہم وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کے کیسز ابھر کر سامنے آئے. ہماری جو نیب ہے وہ اس طرح کے کیسز سے بری پڑی ہے، مگر جو بھی حکومت آئی اس احتساب کے اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے اپنی خاطر استعمال کیا، اپنا ریکارڈ صحیح کروایا، وہاں سے کلین چٹ لی اور پھر وہ چٹ جو ہے وہ لہراتے رہے پورے ملک میں کہ دیکھیں ہمارا تو بڑا کڑا احتساب ہوا اور ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکا، لہٰذا ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ سب کا سب جھوٹ ہے، وہ فراڈ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور پھر حکومت کی طرف سے جو آج رویہ نظر آ رہا ہے، انہیں شاید پہلی مرتبہ یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ہر چیز فار سیل نہیں ہے. وہ شاید آج پیسے کی مدد سے اور اپنی پوزیشن کی مدد سے اداروں کو اس حد تک خرید نہیں پا رہے، خاص کر جو ادارے اب احتساب کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی بھی سپریم کورٹ نے ہی کھڑی کی ہے. گو یہ بات اپنی جگہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں وہ ان اداروں سے ہیں جو حکومت کے زیر اثر ہیں، یعنی حکومت ہی کے وہ نیچے کام کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا اب تک کا جو رویہ ہے
ان کا جو کانڈکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے، باوجود اس کے کہ انہیں جانبدار بنانے کے لیے اور ان کے بارے میں ایک ایسا تاثر قائم کرنے کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ مشکوک بنا دیا جائے۔ پوری مشینری حکومت کی کام کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ بڑے حوصلے، ہمت اور دلیری کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے ہیں اور نظر آ رہا ہے فیصلہ حکومت کے خلاف آنے جا رہا ہے جے آئی ٹی کا۔ آپ کا اندازہ یہ ہے کیونکہ ہم سارے کے اندازے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ حق اور سچ اور انصاف کی بنیاد پر ہوگا، اور جہاں اس کا تعلق ہے ابھی تک حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کے تحت وہ اپنی جان اس سے چھڑا سکے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی ہر کوشش جو ہے وہ کر لی، مگر اس کے باوجود فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا، اور یہ جو 3 جج صاحبان ہیں انہوں نے کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں دیا۔ جے آئی ٹی بنانے کا یہ مطلب ہے کہ فیصلہ حکومت کے حق میں نہیں ہے، ان کو ایک موقع دیا گیا ہے، ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا ہے، لہٰذا ان کے پاس وہ قطری شہزادے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے اس کی مدد سے بھی کہ جی ان کی جو ٹریل ہے وہ صحیح ہے، سچ ہے، اور وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ردی میں پھینکنے کے مترادف، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی چھوٹ مجھے نظر آ رہی ہے۔ میتھیو راجان صاحب، آپ نے تو کورٹ کو بڑے عرصے تک کور کیا ہے، جو ڈائریکشن نظر آئی، اعتراضات کی ایک پوری ہمیں فوج بھی نظر آئی، لیکن کیا ڈیسیجن آتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے حق میں فیصلہ آئے گا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حق میں تو نہیں آ سکتا، اور سچی بات پوچھیں ابھی تک جتنے بھی فیصلے آئے ہیں، حتمی فیصلے سے پہلے جتنے عبوری فیصلے آئے یا اب تک کے جو ریمارکس آئے یا بیانات آئے، ان میں کوئی بھی نواز شریف کے حق میں نہیں ہے۔ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہیں بطور کورٹ رپورٹر تو میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی اتنا ہی نون لیگ کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا جس طرح اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے پیپل پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ رہے ہیں۔ مگر ہم نے پھر ان ڈیمیجنگ فیصلوں سے آگے جا کے دیکھنا ہے کہ آخر قوم کو ان ڈیمیجنگ فیصلوں کا یا اس جسٹس کا یا اس انصاف کا قوم کو کیا فائدہ ہوا۔ آصف علی زرداری کے وزیر اعظم جو ہیں، ایک کو جو ہے توہین عدالت کے جرم میں نااہل کیا گیا، ٹھیک ہے، اور کہا گیا خط بھی لکھ دیا گیا۔ ہوا کیا وہ دولت، وہ پیسے واپس آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تمام بشمول ہمارے ادارے جو ہیں وہ لا اور قانون کے مطابق نہیں، وہ پاور پالیٹکس کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ بدقسمتی سے سپریم کورٹ نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کی جو ریسٹرکشن لی ہے، 31-35 سال پرانا معاملہ جو باہر کسی ادارے نے منظرعام پہ لے آیا، اگر اس کو سیاسی فرنٹ کے اوپر عوام کے سامنے لڑا جاتا تو اس سے ہماری پولیٹیکل پروسیس مضبوط ہوتا، جمہوریت مضبوط ہوتی، اداروں کی بھی عزت رہ جاتی۔ مگر جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اس تمام معاملے کی جو ریسٹرکشن کو ایزیوم کیا ہے، ہیرنگز کیے ہیں، ریمارکس دیے، اور ریمارکس بھی کوئی معمولی نہیں، اور پھر جو احکامات بھی آئے ہیں، ایک میں گاڈ فادر فیصلے میں لکھا جا رہا ہے، ایک جج صاحب سسیلین مافیا کہہ رہے ہیں۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جے آئی ٹی جو ہے وہ نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے گی تو وہ ہماری بڑی سادگی یا بیوقوفی ہوگی۔ تو اس بات کے قطع نظر کہ نواز شریف کے فیصلہ خلاف آ رہا ہے یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ اس فیصلے کے بعد ہمارے اداروں کی کیا عزت رہ جائے گی، یا پھر اب جس بھنور میں، جس دلدل میں سپریم کورٹ پھنس چکی ہے، اگر وہ نواز شریف کے حق میں بھی فیصلہ دیتی ہے تو تب بھی اس کی بدنامی ہے۔ کیونکہ بنیادی بات یہ ہے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کلین چٹ دیتی ہے نواز شریف کو تب بھی بدنامی ہے، نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تب بھی بدنامی ہے، کیونکہ وہ سارے پولیٹیکل کھیل جو ہو رہا ہے، جو سیاسی کھیل ہو رہا ہے، پولیٹیسائز ہو چکا ہے معاملات اور تحقیق۔ دیکھیں، نواز شریف کے خلاف فیصلہ بھی پولیٹیسائز ہوگا، اس کے حق میں بھی غلط ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور اتنے ریمارکس، وہ گاڈ فادر کے فیصلے، وہ سسیلین مافیا والے ریمارکس، عوام کی توقعات یہاں پہ پہنچا کے سپریم کورٹ ایک دم نواز شریف کو کلین چٹ دے دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی عزت نہیں بچانی عدلیہ نے، لیکن سپریم میں یہ سمجھتا ہوں اب عدلیہ کے لیے عزت بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ دے سکتی ہیں کلین چٹ، جو اب تک آپ نے بھی دیکھا۔ کلین چٹ تو آپ بھول جائیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ دے سکتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کلین چٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ کی جتنی سماعت ابھی تک ہوئی ہے اور جتنے ریمارکس اور جتنے احکامات ہیں وہ سب نواز شریف کے خلاف تھے۔ اب نواز شریف کے اگر حق میں اگر فیصلہ دے گی تو میں بھی اس کی مخالفت کروں گا،
मैं बतौर साफी भी कहूँगा ये क्या ड्रामा है, राइट हक में भी फैसला। मगर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था, और अब सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा मसला इंसाफ नहीं है, सबसे बड़ा मसला अपनी इज्जत बचाना है। ठीक, हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। यही सवाल उनसे, JIT का क्या फैसला उनके मुताबिक आने जा रहा है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। रमजान की बरकतों और एंड वेलकम बैक। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर अब्बास साहब, JIT की डायरेक्शन नजर आई, इन्वेस्टिगेशन कहाँ जारी है, किस किस को बुला लिया, फैसला क्या आने जा रहा है आपके ख्याल से? वैसे फरिया, मुझे तो JIT की डायरेक्शन भी समझ में नहीं आ रही। अगर उसकी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाबात दाखिल कराए हैं, जिन इदारों ने उन पे जिन इदारों के हवाले से उन्होंने बात की थी, उसमें अगर कोई JIT 100 सफ़ात सिर्फ मीडिया पर जो है वेस्ट कर दे, और जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आई कि उन्होंने मीडिया को क्यों निशाना बनाया, और 100 सफ़ात और जिस तरह की तैयारी मीडिया के हवाले से की गई, उससे कम तैयारी में JIT जो है ये इस केस को निपटा सकती थी, इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। तो अब जिस तरह मतीउल्लाह कह रहे थे, और मैं एग्री करता हूँ कि जब आपकी टोन आपको आपके फैसलों को डिटरमिन कर देती है। JIT ने जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, और जिस तरीके से ख़ास तौर पे अगर आप देखें, हालांकि उसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं है जो तस्वीर लीक हुई थी, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं कि एक शख्स जिसके बारे में आज तक मुझे या यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, किसी को नहीं पता वो कौन था जिसने वो तस्वीर लीक की गई है, उसका और उसके इदारे का नाम ना बताना जो है, ये एतराफ़ जुर्म है JIT का, कि JIT खुद ये एडमिट कर रही है कि हम उसका नाम नहीं बता सकते। एक चीज़ या तो आप कहें कि ये इशू ही नहीं था, और इशू नहीं था, इसको रिजेक्ट कर देते। फिर जो जवाब आपने इस वक्त IB ने दिया है, दूसरे इदारों ने दिया है, FBR ने दिया है, मुझे ये बताएं कि मीडिया के बिहाफ पे कौन जवाब दे। आपने सबसे जवाब तलब कर लिए मीडिया का, मीडिया पे जो आपने 100 सफ़ात ज़ाया किए, उसका जवाब कौन देगा? और उसको जिस तरीके से अक्यूज किया गया, तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे आपने ये जहन बना लिया कि मीडिया आपको प्रेशर डाल रहा है। हालांकि अगर आप ओवरऑल देखें, उस रिपोर्ट को भी देखें, मीडिया की जो क्लिपिंग्स और जो सारी चीज़ें वो दी हैं, उसको भी आप देखें, तो उसमें कहीं भी ये नहीं नज़र आता कि JIT को कहीं भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना, हालांकि JIT को तनकीद का निशाना बनाना कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। बट बाज़ा साहब, जो तनकीद का निशाना तो हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेकर हर तकरीबन मैं वही कह रहा हूँ ना, गवर्नमेंट का कर रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी आपको तनकीद नजर आती है, लेकिन हो सकता है कि JIT डायरेक्टली ये बात ना कह सकी, उन्होंने मीडिया के थ्रू कह दिया कि जी मीडिया तनकीद कर रहा है हमारे ऊपर। नहीं तो फरिया देखें, जब आप इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, तो इन्वेस्टिगेटर्स या जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट पे बहुत से आप देखते हैं जिस तरह केस चल रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट के अक्सर आपने रिमार्क देखे, हमें वो कहते हैं कि हमें इस चीज की परवाह नहीं है कि बाहर क्या चीज हो रही है, हमें पता है हम अपना काम कैसे करते हैं। तो हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि जजेस स्पीक फ्रॉम देयर जजमेंट। तो हमारे यहाँ इसी चीज को फॉलो करना चाहिए, हाइप नहीं बनानी चाहिए, ना कोर्ट को अपनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए और ना ही JIT को अपनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए, बल्कि रोकना चाहिए मीडिया को कि मीडिया इस पे हाइप ना बनाए। लेकिन मुझे डायरेक्शन जिस तरह मतीउल्लाह कह रहा है वो बहुत क्लियर नजर आ रही है कि वो मियां साहब के हक में नहीं जा रही। यही सवाल आपसे है शाहिद लतीफ़ साहब कि अगर फैसला, जैसा कि आपका भी यही ख्याल है कि अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आता है, तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हो रही थी, मैं बड़े एहतराम से कहूँगा मतीउल्लाह साहब जो है उनके एक पॉइंट से मैं इत्तफाक नहीं करता, दूसरे से इत्तफाक करता हूँ। उनका जो ये नुक्ता कि ये हम तो जो हुकूमतों का ताल्लुक है वो तो इस्लाहात नहीं करना चाहते। ज़्यादातर जो मामलात हैं, पुलिस की इस्लाहात का जिक्र आप कर लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इस्लाहात का जिक्र कर लें, जुडिशरी की इस्लाहात का आप जिक्र कर लें, यानी कहीं पे भी हम इस्लाहात नहीं करना चाहते। हम उसी तरह स्टेटस को के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि जो हुकूमतें हैं उनको ये सूट करता है कि इसी तरह चलते जाओ।
تو جو حکومتیں آئیں اور جو ان کی پرفارمنس رہی اور جو ملک کا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو عوام کا فائدہ تب ہوگا کہ سپریم کورٹ ایک تاریخی فیصلہ دے جس کے اندر نہ صرف یہ کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے, اس کو عوام کے مفادات کے ساتھ جوڑا جائے اور پھر کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں جس کے تحت آئندہ آنے والے دن اس ملک کے لیے بہتری کا سبب بن سکے. رائٹ, اہم نقطہ, بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹرانسفر. اینڈ ویلکم بیک. فیصلے اہم ہوتے ہیں مگر ان کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب, آپ نے بڑی اہم بات جو پرائم منسٹر گیلانی کے حوالے سے کی, لیکن ہم بات کریں اب آگے کی کہ اگر یہ اگینسٹ پی ایم آتا ہے تو جماعت کا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کو تو نقصان پہنچا ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے یا گورننس سے یا اسکینڈل سے, اور وہ نقصان ہم اب ان الزامات کا پی ایم ایل این کو بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو کتنا آپ کے خیال سے پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا اگر یہ فیصلہ نیگیٹو آتا ہے؟ دیکھیں, پی ایم ایل این کو تو بطور حکومت نقصان ہوگا ہی, ظاہری بات ہے وزیر اعظم ان کا ہے. آپ کسی اپوزیشن لیڈر کے خلاف فیصلہ آتا تو اس کو اتنا ڈیمیج نہ ہوتا جتنے ایک وزیر اعظم ہو سکتا ہے. پی ایم گیلانی کی پوزیشن ان پیپلز پارٹی اینڈ نواز شریف پوزیشن ان پی ایم ایل این بہت فرق ہے. وٹ ایور اٹ واز اے بلو ٹو دا گورنمنٹ. زرداری صاحب کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا تھا, ان کا پرائم منسٹر گیا تھا آبویسلی. دوسری بات یہ ہے کہ شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ تاریخی فیصلے کرنے چاہیے. دیکھیں, تاریخی فیصلے تو ہماری عدلیہ پہلے بھی کرتی رہی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری عدلیہ ماضی میں بھی پاور گیم, پاور پلے کا حصہ رہی ہے, اور آج بھی ہماری عدلیہ جو ہے وہ سیاست کے اس پاور پلے کا حصہ ہے. اس کی ایک مثال یہ دیکھ لیں کہ یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے نمائندوں کو بٹھا دیا انہوں نے, یہ دونوں محکمے ہیں, ان کا کوئی اسٹیچوٹ نہیں ہے, دے آر ناٹ اسٹیچوٹری باڈیز, یہ محکمے ہیں. مگر اس کے باوجود ڈائریکٹلی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, بجائے اس کے کہ وزارت دفاع کو کہا جاتا کہ وہ 2 نام دیں اپنے ایکسپرٹس کے جو وزارت دفاع ڈیسائیڈ کرتی. اب فیصلہ جو بھی آئے, ایک ایسی مثال قائم کر دی گئی ہے. اب جو فیصلہ آئے گا نواز شریف کے لیے تو ڈیمیجنگ ہوگا, وہ ہمارے سیاسی عمل, جمہوریت, پولیٹیکل پروسیس کے لیے بھی بہت ڈیمیجنگ ہوگا. ایک ایسی مثال قائم کر دی گئی ہے کہ ملک کے وزیر اعظموں کو جو ہے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو افسران ہیں وہ ان کے وزیر اعظم ہاؤس کے فون بھی ٹیپ کر سکیں گے, ان کی کرپشن کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیں گے, ان کے وزیر اعظم کے اگینسٹ فائلیں بنانا شروع کر دیں گے, ان کی مانیٹرنگ سرویلنس شروع ہو جائے گی, جو پہلے ہو رہا تھا مگر اتنا کھلم کھلا نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک, لیکن یہ ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے اداروں کا ہم نے فیلئر بھی مان لیا, جن کا کام تھا کرپشن پہ چیک رکھنا, مگر اداروں کے فیلئر کا ایکشن لینا, وہ تو بولے ہی کچھ نہیں. دیکھیں, اداروں کا فیلئر بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے. حکومت کا فیل ہوتی ہے تو جنرل مشرف جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا, حکومت ناکام ہو گئی تھی, ریاستی ادارے ناکام ہو گئے تھے, چلو فوج نے ٹیک اوور کر لیا. اور کیا وہ جائز تھا؟ نہیں. اسی طرح سپریم کورٹ نے بھی جب نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے جب بھی مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ حکومت ناکام ہوگی, ریاستی ادارے ناکام ہو گئے تو اس لیے ہمیں ویلیڈیٹ کرنا پڑا. اب اگر یہ کہا جائے کہ ایف آئی اے بھی ناکام تھی, نیب بھی ناکام تھی, ایف بی آر بھی ناکام تھا, اس لیے سپریم کورٹ نے جورسڈکشن لے لی, تو پھر فوج اور سپریم کورٹ کی مداخلت میں فرق کیا رہ گیا؟ سپریم کورٹ کو صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق مداخلت کرنی چاہیے, چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے جو بھی ادارہ ناکام ہو جائے. سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی ایسا بائی پاس نہیں کر سکتی اپنی, جو بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو. ادارہ دیکھیں, اگر کوئی کیاس ہوتا ہے تو آئین کے اندر ایمرجنسی کی شکیں. جنرل مشرف نے اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے 3 نومبر کا ہنگامی نافذ کر دیا. کیوں نافذ کیا؟ اس پر شاید لطیف صاحب دیکھیں 3 نومبر کو ہمارے اگر دفاعی تجزیہ کاروں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پھر 3 نومبر کو سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا نا. اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف کارروائی کیوں ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو ہمارا یہ کہنا کہ ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے یہ نہیں. اور اس جو بھی فیصلہ ہوگا, میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہوگی, جمہوریت کمزور ہوگی, پارلیمنٹ کمزور ہوگی. چاہے عمران خان وزیر اعظم بن جائے, وہ بھی وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا, وہ بھی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران ان کی سرویلنس کریں گے, ان کی فون ٹیپنگ کریں گے, ان کی کرپشن کی فائلیں کھولیں گی. یہ ایک مثال قائم کر دی سپریم کورٹ میں. حیران ہوں سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان جن کے سامنے مسنگ پرسن کے کیسز ہیں, دوسرے ایسے بہت سے معاملات ہیں جن میں وہ جانتے ہیں کہ خفیہ اداروں کے خلاف بھی شکایات ہیں,
اور ان کی بھی اس طریقے سے احتساب نہیں کر سکی سپریم کورٹ آج تک جس طرح ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود انہوں نے پاناما کی جی آئی ٹی میں ان ایجنسیز کو, ان اداروں کو شامل کر لیا. تو لارجر پرسپیکٹو میں نقصان پولیٹیکل پروسیس کا ہوگا, جمہوریت کا ہوگا, اور مضبوط اگر کوئی ادارہ ہوگا تو وہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوگی, جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگی, کمزور ہوگی, اور اس کو زیادہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. Right, I'll come to you, Mazhar Abbas صاحب, with the same question کہ فیصلہ اگر اگینسٹ گورنمنٹ یا اگینسٹ پرائم منسٹر آتا ہے تو پھر سیاست کدھر کھڑی ہوگی, پی ایم ایل این کی بھی اور پاکستان کی بھی؟ دیکھیں, جو پاکستان کی سیاست رہی ہے اس میں انجرڈ پرائم منسٹر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. انجرڈ نواز شریف پرائم منسٹر نواز شریف سے زیادہ خطرناک ہوگا, اور اس کی ایک بنیاد فار دی ہول سسٹم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیا ہوتا ہی یہی ہے. دیکھیے 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف صاحب ہٹائے گئے تو اس وقت وہ بہت زیادہ پاپولر نہیں تھے, اور اسی وجہ سے کوئی بڑا ری ایکشن سامنے نہیں آیا. لیکن جس دن ان کی حکومت ہٹائی گئی اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جانے لگا, بختر بند گاڑی میں لایا جانے لگا, اس وقت سمپتھی ویو نواز شریف کے ساتھ چلی گئی. یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آج آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے, مبینہ کرپشن کے حوالے سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوتا, اور وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے بیل آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے تو 11-12 سال جو ہے وہ جیل کاٹی ہے, لیکن اس کے باوجود اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس وقت سارا فوکس نواز شریف کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے جب فیصلہ آئے گا اس وقت تک غالباً مسلم لیگ نون اگر یہ دیکھے گی کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں وہ بائیکاٹ کا آپشن بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور نواز شریف صاحب زیادہ کھل کر یہ بتائیں گے کہ اصل واقعات ان کے بقول ان کو کس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا. تو وکٹمائز کارڈ جو ہے وہ پھر وہ کھیلنے کی کوشش کریں گے. صرف فرق یہ ہے صاحب کیا آپشن ہوگی گورنمنٹ کے پاس اگر سپریم کورٹ, جیسا کہ اینڈ وی ٹاکنگ اونلی آن اسپیکولیشن, لیکن اگر سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو کیا یہ آپشن ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں مان رہا اس کو؟ نہیں, یہ آپشن نہیں ہوگی, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ ساری مسلم لیگ نون کی باغ دوڑ مریم نواز اور کلثوم نواز سنبھال لیں. اور اگر مریم نواز اور کلثوم نواز باغ دوڑ سنبھالتی ہیں تو آپ کو تو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے خلاف بھی کلثوم نواز نے ہی موومنٹ چلائی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ بالکل ایک دم ہمارے یہاں لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی کسی کی کرپشن کے حوالے سے کتنے واقعات ہوئے ہیں, کرپشن میں کون انوالوڈ ہے نہیں ہے, لیکن ایک سمپتھی ویو چلی جاتی ہے اگر وہ یہ کہے کہ ماضی میں بھی ہمیں وکٹمائز کیا گیا. ہمارے پورے جو کارڈ وہ کھیل رہے ہیں اس وقت وہ یہی کارڈ ہے کہ ہماری ساری فیملی کو بلایا جا رہا ہے, ہمارے مروں کا بھی احتساب کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پولیٹیکل سائیکی میں اس شخص کے حق پہ چلی جاتی ہیں, کیونکہ بہت لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا تھا اور شاید اب بھی نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے. اب دیکھنا یہ کہ جو اپوزیشن ہے خاص طور پہ تحریک انصاف اپنے کارڈز کس طرح کھیلتی ہے. وہ جو یہ بیان دیتے ہیں کہ جی عدلیہ پریشان نہ ہو, جے آئی ٹی پریشان نہیں ہو, پاکستان کی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, یہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے بیانات, کیونکہ اس سے ایسا تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے وہ جے آئی ٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پشت پر کھڑے ہیں اور آپ بے فکر ہو کے فیصلے دیں. جب آپ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے لہجے اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہونے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور جو کمپلیننٹ جو اکیوزڈ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. لاسٹ کوسچن اینڈ آئی نیڈ اے ون ورڈ آنسر کیونکہ وقت بالکل ختم ہے, لیکن سیم کوسچن ٹو آل آف یو. ویسٹ صاحب نیکسٹ الیکشن کب ہوں گے, اس سال یا نیکسٹ ایئر؟ اگر فیصلہ بہت ہی کڑا آتا ہے تو دسمبر کے اندر, اور وہ اس وجہ سے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی سردی کے اندر بہت زیادہ, ورنہ تو پھر اگلے سال جو مقررہ وقت ہے. تو میرے خیال میں لوڈ شیڈنگ بڑا مسئلہ ہے اس وقت نون لیگ کے لیے. اور ایک مختصر بات کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے میرے خیال میں یہ بہت مثبت ہے کہ اشرافیہ جو ہے رولنگ ایلیٹس ہیں فریہ, وہ کم از کم اکاؤنٹیبل تو ہونا, جن کا لینا دینا عام زندگی سے کچھ ہے نہیں, نہ ہیلتھ سے, نہ ایجوکیشن سے, نہ کسی بیسک جو ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سارے بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں, پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, اسپتال وہ پرائیویٹ استعمال کرتے ہیں,
آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے پانی جو ہے وہ آپ منرل واٹر کرتے ہیں، تو باقاعدہ آپ کا تعلق کیا ہے ریاست سے یا عوام سے ریاست کا؟ میں سمجھتا یہ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سویلین بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، میڈیا، ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے عدالت کے اندر، کیونکہ سپرمیسی آف لا اور فریڈم آف ایکسپریشن دو بنیادی عناصر ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک معاشرہ مہذب ہے۔ میرے خیال میں یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر to others also I'm coming to you, let me ask شاہد عتیق صاحب، الیکشن اس سال ہے یا نیکسٹ ایئر ہے according to your opinion؟ دیکھیں جی، اس کا تعین ایک تو کچھ دو تین چیزیں ہیں جو کریں گی۔ پہلی بات تو کہ فیصلہ جو ہے اگر حکومت کے خلاف آتا ہے تو پھر ان کا رد عمل کیا ہے۔ اگر رد عمل یہ ہے کہ جی فوری طور پر جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو عوام کی عدالت میں جائیں گے اور جے آئی ٹی جو ہے عوام کی جو ہے اس کو فیس کریں گے، تو اس کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کیا وہ فوری طور پہ اس جے آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں یا وہ اس کے لیے ایک پرائم منسٹر صاحب کا جو نعم البدل ہے وہ لگا کر، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کریں گے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے کہ وہ مظلومیت کا شکار ہوئے کہ وہ شاید جلدی الیکشن کا